درس قرآن کے پروگرام میں خوش آمدید۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 124 سے 129 تک پڑھیں گے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کا امتحان اور ان کی امامت اور تعمیر کعبہ، اس حوالے سے ہم بات کریں گے، اور انہی موضوعات پر ان آیاتوں میں گفتگو ہوئی ہے، بیان ہوا ہے۔ پہلے ترتیب وار آیاتوں کا ترجمہ پڑھیں گے اور ترتیب سے پھر تشریح اور تفسیر کریں گے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، اور یاد کر اس وقت کو جب آزمایا ابراہیم کو ربہ اس کے رب نے بکلمات کچھ کلمات کے ساتھ، فَأَتَمَّهُنَّ پھر اس نے ان کلمات کو پورا کر دیا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اللہ نے انی جاعلک، بے شک میں ضرور ٹھہراؤں گا تجھے سب لوگوں کے لیے اماماً امام۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا اور میری اولاد میں سے بھی۔ قال اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ اس آیات میں جو پہلی بات کو ہم نے سمجھنا ہے وہ آزمائش ابتلا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کس وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا؟ ہم جو لوگوں کی آزمائش کرتے اس لیے کہ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو ہم جانچنے کے لیے پھر لوگوں کو آزماتے، لیکن ابتلا کا یہ معنی نہیں ہے۔ ابتلا کا اصل معنی ہے کہ اصلی حالت کو جانچ کے ذریعے ظاہر کرنا، اس کے لیے بھی اور لوگوں کے لیے بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی صلاحیتوں کو اور اپنی نبیوں کو لوگوں پر ظاہر کرتے کہ جو میرا انتخاب ہے، میں نے جو نبوت دی ہے، رسالت، یہ عام لوگ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے معیار پر پورے اترے ہوئے لوگ، ہر کس و ناکس نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اس لیے جانچا کہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ابراہیم علیہ السلام کس قدر باصلاحیت انسان تھے، اور اللہ کے ساتھ اس کی جو وفاداری تھی وہ کس قدر مضبوط تھی، اور اللہ کے لیے وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو پھر اس کی صلاحیتیں نمرود کے آگے اور ہجرت کے حوالے سے، تو ویسے بھی انسان جو ہے امتحان میں پرکھا جاتا۔ آپ کسی دوست کو بھی جب تک آزمایا نہیں ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور اپنے جو طلباء ہے، جو شاگرد ہے، ان کو بھی جب تک آپ نے آزمایا نہیں ہے پتہ نہیں چلے گا۔ آزمائش میں جانکاری ہوتی، چونکہ ہم کو تو معلوم نہیں ہے، اس لیے ہم صلاحیتوں کو، اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کو کا پتہ ہے، وہ پھر ہمارے لیے عام انسانوں کے لیے کہ اللہ کا انتخاب اس طرح ہے، اور خود اس کی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو ابتلا کہا جاتا ہے، تاکہ جو پوشیدہ صلاحیتیں ہیں وہ انسانوں پر ظاہر ہو جائے، کھرے کوٹھے کی امتیاز ہو جائے۔ اور یاد رکھنا کہ یہ جو جانچ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جو آزمائش ہے، وہ ہر قسم کے حالات میں ہوتی، ہر قسم کے حالات میں۔ انسان پر ایک حالت وہ ہے کہ وہ توانا ہے، تونگر ہے، اور ایک ایسی حالت ہے کہ وہ کمزور ہے، تو ہر حالت میں آزمائش ہوتی۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ مشہور پیغمبر ہے، قرآن مجید میں 69
बार आप अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, 69 बार। मशहूर पैगंबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 8वीं पुश्त में उसका बाप था। बाइबल में तारे उसको कहा जाता है, नाम उसका अजर है, अजर। और उसका बाप नमरूद की बादशाही में बड़ा मनसबदार था, मजहबी। वो जमाना मजहब का जमाना था। बादशाह के बाद अगर कोई बड़ा ओहदा था तो वो मजहब का जो सबसे बड़ा मनसब, जो ये उस मनसब पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के का बाप थे। इतना बड़ा मनसबदार था और वो शिर्क का जमाना था। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 3 मशहूर बेटे, एक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और मदियान, जिसका नाम आप लोगों ने मदियान नाम सुना होगा ना, मदियन या मदियान। हजरत लूत अलैहिस्सलाम जो है ना, वो उसके कजन थे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, उसके कजन थे, चचा के लड़के थे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। और उसका इलाका इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो उर था। दरियाए फुरात के किनारे पर एक शहर हुआ करता था उर, करबला से बसरे की तरफ, खलीज फारस की तरफ। करबला और बसरे के ऐसा समझो बीच तो नहीं है, करबला से कुछ दूर, बसरे से कुछ नजदीक, ये इलाका था उसका। आज जिसको इराक हम कहते, इराक में उसका इलाका था। तो ये उसका इलाका था। फिर उसके रब ने उसको आजमाया बेकलिमातिन, कुछ कलिमात के साथ। ये कलिमात क्या थे? मशहूर ये है, उलमाए कराम भी कहते हैं मशहूर ये कि वो 10 बातें थी, 10 काम थे। मूंछों को कटवाना, आप लोगों ने सुना होगा ना, दाढ़ी को बढ़ाना, मिसवाक करना, और जेर नाफ बालों को तराशना, बगल के बालों को तराशना, नाखूनों को तराशना, कुली करना, नाक में पानी नाक को साफ करना, इस्तिंजा के बाद पानी इस्तेमाल करना वगैरह, उस तरह की बातें आप लोगों ने ये। अच्छा, इन बातों से, ये 10 कामों से उसको इतना मर्तबा मिला। ये तो हम सब करते। अगर यही आजमाइश इन 10 बातों में, ये तो हर आदमी करते। आज किसी भी मजहबी आदमी को देखो, हम सारे इस्तिंजा करते तो पानी इस्तेमाल करते, हम कुली भी करते, नाक को भी साफ करते, बहुत सारे लोग मूंछों को भी कटवाते हैं, दाढ़ी वाले भी बहुत है, और वैसे भी नाखूनों को खतना ये भी हम लोग करते हैं ना। तो क्या वाकई यही बातें थी? आमतौर पर यही है कि ये 10 काम उसने की, इन 10 बातों में अल्लाह ने उसको आजमाया। अगर तुमने नाखूनों को काटा तो तुमको मैं इमाम बनाऊंगा, अगर तुमने इस्तिंजा के बाद पानी इस्तेमाल किया आपको इमाम बना दूंगा, मूंछों को कटवाया तो आपको इमाम बना, नहीं कटवाया तो फिर आपको इमामत नहीं मिलेगी। मशहूर तो यही है ना उलमा के बीच में। लेकिन हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु इससे एक अलग राय रखते। बाकी जो मुहक्किकीन उलमा है वो उससे अलग राय रखते। ऐसा नहीं कि बहुत मुख्तलिफ राय भी है, लेकिन आम अगर आप तहकीक कुरान में करें कि वो कलिमात कौन से थे, वो बड़े काम थे। सबसे बड़ा काम यह था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसके बाप के खिलाफ अल्लाह ताला ने खड़ा किया, और उसका बाप बहुत बड़ा मनसबदार था। यूं आज समझो कि बादशाह के बाद फिर एक मजहबी दौर में ये कोई छोटा काम। उस वक्त पूरे का पूरा शिर्क का निजाम था, और मजहब रियासत का सरकारी वो था, यानी नमरूद भी मजहब के सर पर खड़ा था। पूरा माशरा मजहबी था। एक तरफ से सारे मजहबी है जिनका सरबरा उनके बाप, और दूसरी तरफ से नमरूद जो दोनों का एक गठजोड़ है, और वो मजहब के खिलाफ बात को बर्दाश्त नहीं करते। ये तो अभी आप देखिए, आप यूरोप की तारीख को पढ़ ले, कोई अगर मजहब के खिलाफ नहीं एक बात भी करता और वो मजहब के खिलाफ होता तो उसको जो ना वो आग में डालते थे। आसान काम नहीं था। अल्लाह ताला ने वहां उसको उठाया। ये बहुत बड़ी आजमाइश, एक बादशाह के खिलाफ। और बादशाहत, हम जमहूरियत में बात नहीं कर सकते। हमारा मुल्क एक जमहूरी है ना, आपको आजादी से जमहूरी मुल्क में नहीं है, आप डरते हैं।
آپ بات نہیں کر سکتے. سرکار کے خلاف، سرکار کی بدی کے خلاف آپ بات نہیں کر سکتے. آپ حکمرانوں کے خلاف بات نہیں کر سکتے. آج حالانکہ مذہب کمزور ہے ہمارے ہاں، مذہب ریاست بہت الگ الگ ہے نا، تو آپ کسی مذہبی کے خلاف بات کریں، بہت مشکل کام. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ کر کے دکھایا. پھر انہوں نے، آپ دیکھیں ایسا سخت کہ ان کا جو یعنی جو شرک کا جو گھر تھا، مرکز تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ادھر بھی اٹیک کیا، ادھر بھی اٹیک کیا ان کو باور کرنے کے لیے کہ یہ فساد کا جڑ ہے. وہاں جو بت رکھے تھے انہوں نے وغیرہ وغیرہ، کو آسان کام. آپ بدی کے مرکز پر اٹیک کر لیں اور اس مرکز کے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہو اور مذہب خود اس کے پیچھے ہو اور سارے لوگ اس کے پیچھے. پھر انہوں نے اس کے لیے آگ بڑا جلایا، آپ کو آگ میں ڈالیں. اس نے بولا ٹھیک، پھر بھی پیچھے نہیں ہٹا. آگ میں کودنے کو قبول کیا لیکن پیچھے نہیں ہٹا. پھر ہجرت، اپنے وطن کو چھوڑنا، سب کو چھوڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے. پھر مسلسل ہجرت، وہ مصر تک، قاہرہ تک آپ گئے، پھر مکے تک آپ آئے، کنعان میں آپ آئے. اور اس کے علاوہ اس راستوں میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو آزمایا. ایک تو یہ تھا کہ وہ اس کی بیوی بچے نہیں تھے، اس کے باوجود وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے تیار. پھر بچے کی قربانی، کہ اپنے بچے کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا ہے. وہ بھی اس وقت جب وہ عمر رسیدہ تھے اور بیٹا بھی اکلوتا تھا. اس نے بالکل اللہ تعالیٰ کی بات مانی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے ایک کنبے کو آپ نے مکے میں جا کر جو ہے نا ٹھہرانا ہے، مکے میں جا کر ٹھہرانا. اس کے لیے بھی آپ تیار ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے جن کلمات میں بھی اس کو آزمایا، وہ سخت ہے، آسان نہیں تھے، بہت سخت. ابراہیم علیہ السلام نے کر کے دکھایا، وہ اس پر پورے کا پورا ثابت ہوئی. جب انہوں نے ان کلمات کو پوری کی، آزمائش میں پاس ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، ابھی تم کو میں لوگوں کا امام بناؤں گا. ہم تو ہر ایک کو لیڈر بناتے. اچھا، امام کا ترجمہ معلوم ہے کیا ہے؟ امام کو جانتے؟ ہم تو یہ مسجد میں جو ہمیں نماز پڑھاتے ہیں ہم ان کو امام کہتے. یہ مسجد میں جو ہمیں پڑھاتے ان کو ہم امام کہتے. اور یہ چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے امام ہوتے، اور مذہب کے بھی امام ہوتے، مذہب کے بھی. تو یہ بھی امام ہے ہمارے. لیکن امام کا ایک دفعہ میں آپ کو لفظی معنی بتاؤں. امام تو عربی کا لفظ ہے نا. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جو معمار کام کرتے ہیں جس کو ہم راج والے کہتے، جو اینٹ کا کام کرتے، وہ اینٹوں کو ٹھیک کرنے کے لیے داغے میں ایک سال ڈالتے، اس کو سال کہتے ہیں نا. وہ سال کو رکھتے، اگر کوئی اینٹ نکلا ہو اس کو نیچے اندر کرتے، اور اگر کوئی اندر ہو تو اس کو باہر کرتے تاکہ وہ دیوار ٹھیک ہو جائے. اس آلے کو امام کہا جاتا ہے. اس کا کام کیا؟ اس دیوار کو بالکل سیدھا کرتے، دیوار بالکل یعنی امام کا کام ہے معاملات کو ٹھیک کرنے والا، عدل برپا کرنے والا، انصاف برپا کرنے والا، کمی بیشی کو دور کرنے والا، سارے انسانوں کو دیوار کی طرح ٹھیک کرنے والا. کوئی بدماش ہے، کوئی کمزور ہے، کوئی طاقتور ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے، سب کو آپ نے بیلنس کرنا ہے. معاشرے میں توازن آپ نے پیدا کرنا ہے. کیا ہمارے امام ایسے کرتے؟ کیا انہوں نے معاشرے میں جو ہے نا، مطلب ایک مسجد کا امام ہے، وہ اپنے جو مقتدی ان میں ایسا بیلنس اس نے کبھی قائم کیا؟ کبھی اس کا یہ خیال رہا؟ امام بہت بڑا جو ہے نا منصب ہے، اور اس کا بہت بڑا کام. ایک ہوتا ہے بادشاہ. بادشاہ کو اتنا ویلیو نہیں ہے، بادشاہ کو اتنا ویلیو نہیں ہے جتنا امام کو ویلیو ہے. آپ دیکھیں نمرود بادشاہ تھا،
ابراہیم علیہ السلام امام تھے، فرعون بادشاہ تھا، موسیٰ علیہ السلام امام تھے. تو امام کا مطلب ہے لوگوں میں توازن پیدا کرنا، لوگوں کے معاملات کو درست کرنا، معاشرے کو درست کرنا، معاشرتی معاملات کو درست کرنا، سماجی معاملات کو درست کرنا، اور وہ بھی سارے انسانوں کا. جدھر ایک ظالم ہے، جدھر ایک مظلوم ہے، اس کے بیچ میں توازن کون پیدا کرے گا؟ امام. ایک جاہل ہے، ایک کیا، اس کے بیچ میں امام. تو ہمارے آئمہ، چاہے وہ مذہب کے آئمہ ہے، چاہے وہ سیاست کے امام، چاہے وہ انتظام کے امام، ہم نے کبھی سمجھا کہ ان کا کام کیا ہے؟ لیڈر کا کیا کام ہوتا؟ امام اگر آپ اس کا ترجمہ لیڈر بھی کرے اچھی بات، لیڈر بھی کرے تو اچھی بات. آپ دیکھیں ہمارے ہاں حکمران بہت زیادہ ہے مسلمانوں میں، گلی گلی میں آپ کو جو ہے نا حاکم ملے گا، حکمران آپ کو ملے گا، بادشاہت کا آدمی، لیکن امام آپ کو کم ملے گا. تو ابراہیم علیہ السلام امام تھے. اسلام کا مطلوب قیادت وہ امام کا ہوتا. بادشاہت جو ہے نا، بادشاہت بھی اگر وہ، لیکن امام ایک الگ چیز ہوتا. آج بھی آپ دیکھیں آپ کے ہاں اماموں کا بڑا نام، اماموں کا بڑا نام. یزید بہت بڑے بادشاہ تھے، لیکن حضرت حسین سانو وہ امام تھے. تو آج آپ دیکھیں لوگوں کا توجہ کس کی طرف؟ بہت زیادہ مسلمان کس سے محبت کرتے؟ حضرت حسین سے کرتے ہیں نا، وہ امام تھے. اسی طرح بہت میں آپ کو بتا سکتا ہوں. تو امام کا کام ہے درستگی لانے والا. اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ابھی آپ جو ہے نا معیار پر پورے اترے، ابھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو امام بنایا. تو امام مفت میں نہیں بنتا کوئی. ہم تو پیسوں والوں کو امام بناتے، ہاں نا، ہم تو پیسے والوں کو، ہم تو طاقتوروں کو امام بناتے، اور ہم عجیب و غریب لوگوں کو امام بناتے. لیکن اللہ نے کس کو امام بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام. کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام اس جانچ پر پورا اترا جو خدائی معیار ہے، اس پر وہ پورا اترا. اللہ کے ساتھ پورا وہ جڑا ہوا تھا، انتہائی وفادار، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار، اور ہر طرح کی قربانی اس نے دی. ہمارے امام قربانی دیتے، جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی. کوئی دیتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ یار ہمارے جو آئمہ ہے وہ قربانی دینے والے، وہ تو ہم سے قربانی مانگتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو امام بنا. جب امام بنا تو پھر امام کا کام کیا ہے؟ پہلے تو امام کا سلیکشن ہے. امامت کا اختیار کون ہے؟ جو جانچ میں پورا ہو. اور امام کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو درست کرنا، ان کے معاملات کو ٹھیک کرنا. آپ سمجھے بھی؟ آپ کو ہم کن کو حکمراں بناتے؟ قرآن کے مطابق نہیں، جس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں. ہمارے امام وہی کام کرتے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا؟ نہیں. جو امام کا کام ہے وہ کرتے نہیں. اب تو نہیں جانتے ان چیزوں کو. قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے، کہ میرے اولاد میں بھی سی، میرے اولاد میں سے بھی کسی کو امام بنا دے. جس طرح آج ہمارے سارے بادشاہ یہ کر رہے ہیں. اگر آپ اسلامی تاریخ کو دیکھیں، سب نے ایسا ہی کیا، سوائے چند ایک کے، سوائے چند ایک کے سب نے ایسا ہی کیا. ابھی بھی سب یہی چاہتے، بلکہ ان کو چھوڑو، جو ہمارے سیاسی جو لیڈر ہے وہ بھی چاہتے کہ ہمارے بعد ہمارے بچے آ جائیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین. یہ جو میرا عہد ہے جس کو میں امام بناتا ہوں نا، میں ظالم کو امام نہیں بناتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے میں ظالم کو امام نہیں بناؤں گا، اگرچہ وہ تیرا اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام کا اگر اولاد ہے، اگر وہ ظالم ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نہیں بنائے گا. یعنی امام کے لیے عادل ہونا ضروری ہے. امام کے لیے عادل ہونا یہ پہلا شرط ہے کہ وہ عادل ہوئے گا، وہ انصاف کرے گا اور بے لاگ انصاف کرے گا.
یہ امام کے لیے ضروری. کیا ہمارے آئمہ، ہمارے امام بے لاگ انصاف کرتے؟ جو انہوں نے اپنے بچوں کو ہم پر مسلط کیا، ہمارے اماموں نے، ہمارے لیڈروں نے، ان کے بچے وہ عادل ہیں، وہ قربانی دینے والے ہیں، وہ ہمارے معاملات کو سدھار سکتے، سدھارنے کی اہلیت رکھتے؟ تو ہم قرآن کو نہیں جانتے. اگر ہم قرآن کو جانتے تو ہم بھی تو ظالم کو جو ہے نا امام نہیں بناتے تھے. پر آج ظالم ہمارے سر پر مسلط نہیں ہوتے تھے. آج ہمارے آئمہ، ہمارے سیاست کے امام، ہمارے حکمران، ہمارے مذہبی پیشوا وہ ظالم نہیں ہوتے، وہ عادل ہوتے تھے، وہ قربانی دینے والے ہوتے تھے، وہ معاملات کو درست کرنے والے ہوتے تھے. ہمارے معاملات کو کون خراب کر رہے؟ ہمارے امام، ہمارے آئمہ. ہمارے سارے سیاسی معاملات خراب ہے، معاشی معاملات خراب ہے، سماجی معاملات خراب ہے. ہم تمام شعبوں میں پیچھے ہیں. ہمارے معاملات درست نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ظلم ہے، بے انصافی ہے نا. معاشی بے انصافی ہے، سیاسی بے انصافی ہے، سماجی بے انصافی ہے، ہر حوالے سے بے انصافی. کرتا درتا کون ہے؟ یہی ہمارے آئمہ ہے نا. اور ان کے پیچھے کون ہے؟ قوم ہے. ہم ان کے پیچھے، ان کو اپنے کندھوں پر ہم نے سوار کیا ہے. ان کے پیچھے ہم نعرے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے ہم بھاگتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ابراہیم اگر تیری اولاد ظالم ہے تو اس کو میں امام نہیں بناؤں گا، لیکن ہم مسلمان انہی کو امام بناتے جو ظالم ہے، اور پھر ہم ان سے توقع رکھتے خیر کا. پھر اس کے بعد ہم چیختے چلاتے تو بھائی آپ نے غیر قرآنی کام کی، آپ نے اللہ کی سنت کے خلاف کام کیا ہے. آپ مسلمان، لیکن آپ ایسا نہیں کر رہے. آپ غیر مسلم کی طرف، ترقی یافتہ دنیا کی طرف دیکھ، وہاں کسی کو جرت ہے کہ وہ اپنے بچے کو بلا کسی اس کے لائے صرف اس لیے کہ میرا لڑکا ہے؟ یعنی اس وقت امریکہ کا صدر یہ جرت کر سکتا ہے کہ وہ اپنے بچے کو یوں ہی مسلط کرے امریکیوں پر؟ کر سکتے ہیں اس طرح؟ بالکل نہیں. مغرب میں کسی کو ایسا جرت ہے، مغرب ممالک میں، کہ وہ اپنے بچوں کو مسلط کرے یوں ہی؟ لیکن ہمارے ہاں جرت ہے. یہ جرت ان کو کس نے دی؟ عوام نے دیے، قوم نے دیے. کیوں دیے؟ قرآن سے ناواقف، دنیا داری سے ناواقف. بس ہم مذہبی لوگ ہر دن ابراہیم علیہ السلام پر ہم درود بھیجتے، ہر نماز میں درود بھیجتے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ناواقف ہے نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے ہم بے خبر ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اس کے کارناموں سے، ان کے کاموں سے، ان کی سنت سے، تاریخ سے ہم بے خبر. تو یوں ہی ہوئے گا ہم لوگوں کے ساتھ. اس کے بعد وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. اب امام تو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کا ابراہیم علیہ السلام کو بنایا. اب امامت کے لیے مرکز کا ہونا بھی ضروری ہے نا. ایک مرکز ہو تاکہ وہ اس مرکز سے وہ یہ کام کرے امامت کا. تو مرکز ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ مکہ شریف، بیت اللہ جدھر ہے، جدھر کعبۃ اللہ ہے نا. اور یاد کرو جب ہم نے ٹھہرایا، وَإِذْ جَعَلْنَا، ہم نے ٹھہرایا البیت، بیت اللہ کو مکے میں، مثابۃ للناس، سارے انسانوں کے لیے مرکز. اس کا امام ابراہیم علیہ السلام، مرکز بیت اللہ. اس کو کس نے ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ نے. کیوں ٹھہرایا؟ تاکہ اس مرکز سے ابراہیم علیہ السلام پوری انسانیت میں جو ہے نا، پوری انسانیت کے معاملات کو درست کرے. ایسا مرکز جس میں اتنی طاقت ہو، اخلاقی طاقت، فکری طاقت، نظریاتی طاقت، اور تاکہ اس کے ذریعے سے روئے زمین کے جو انسان ہے اس مرکز سے وہ ان کے معاملات درست ہو جائے. اور اس کا ابراہیم علیہ السلام امام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے وہ لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر چلتے وہ اس کے امام. مثابۃ للناس. پہلا گھر اللہ کے نزدیک بیت اللہ کے حوالے سے، اللہ کا گھر یہ کون سا ہوگا آپ کے خیال؟ ہم تو بولتے ہیں بیت المقدس ہے نا. پہلا قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس ہمارے یہاں بولا جاتا، لیکن نہیں،
کیونکہ بیت المقدس تو بعد میں بنا، ابراہیم علیہ السلام تو بہت پہلے، ابراہیم علیہ السلام 4000 غالباً 250 سال پہلے، اور بیت المقدس جو ہے بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں. داؤد علیہ السلام تو بہت بعد میں، ابراہیم علیہ السلام سے بہت بعد میں. تو پہلا اگر مرکز اسلام کا مرکز وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے. مسلمانوں کا قبلہ پہلے دن سے وہ بیت اللہ ہے، بیت المقدس نہیں ہے. سورہ آل عمران کی آیت 96 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک پہلا بیت اللہ کا، پہلا گھر اللہ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے بنا، لوگوں کے لیے، وہ ہے جو مکے میں ہے، مکے میں ہے، بابرکت، تمام روئے زمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ. لیکن ہم نے کیا مشہور کیا کہ پہلا قبلہ، جی وہ قبلہ اول ہے اور یہ قبلہ ثانی. قرآن کو نہیں جانتے ہیں نا، اتنا بھی پروپیگنڈا ہوا، اگر آپ بولے تو آپ کی بات کو کوئی مانے گا نہیں، وہ اتنی باتیں رکھے گا نہیں جی اس طرح. حالانکہ آج یہودیوں نے بہت یہودی کوشش کر رہے ہیں نا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ ابراہیم علیہ السلام مکہ گئے نہیں تھے بالکل، اور یہی بات عیسائی بھی ثابت کر رہے ہیں، اور وہ ثابت کرے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل سے بھی نہیں ہے، وہ تو عبری تھا، یہ تو عربی ہے. ثابت کر رہے ہیں، آج بھی کوشش کر رہے ہیں انتہائی کو. اور اس میں ہم بھی اپنا حصہ مسلمان ڈال رہے ہیں. نہیں جی بالکل ٹھیک ہے، پہلے جو ہے وہ بیت اللہ قبلہ تھا، نا قبلہ اول وہ تھا، یہ قبلہ ثانی ہے. ہم بھی اس میں کوشش کر رہے ہیں نا. حالانکہ اگر آپ آج میں نے پڑھا بائبل کو بہت پھر غور سے میں نے پڑھا، کافی وقت بھی مجھے لگا نا. جو اس کی پہلی کتاب پیدائش، اس کا باب 12 اور ورس 9 آیات 9، اس میں بیت ایل کا ذکر ہے. بیت کو کہتے، ایل وہ اللہ کو کہتے، بیت اللہ ادھر بھی ذکر ہے. اور اسی خروج میں 27واں باب آیات 19 اور 40واں باب آیات 21-24 میں. اسی طرح پھر پیدائش باب 16 اور آیات 12 میں. آپ اس کو کبھی غور سے پڑھنا، کبھی غور سے اس کو پڑھنا. ادھر آپ بالکل اگر آپ کوشش کریں گے، غور کریں گے، تو پہلا جو گھر ہے وہ یہی مکے والا ہے، جو مکے میں ہے، جو بیت اللہ ہے، جس کو کعبۃ اللہ ہم کہتے ہیں. قرآن مجید تو بالکل قرآن مجید میں واضح ہے. انہوں نے بہت کوشش کی کہ بائبل سے چیز کو اپنی تشریحات کے زور پر چھپائے، لیکن وہ نہیں چھپا سکے، کیونکہ وہ ادھر مقدس قربانی، اس کی کچھ ٹیکنیکل باتیں آپ شاید نہیں جان پائے نا. مقدس قربانی ان کا رخ وہ جنوب کی طرف کرتے تھے، وہ شام میں تھے، بیت اللہ جنوب کی طرف ہے نا، جنوب کی طرف وہ کرتے تھے. اور دوسری بات یہ کہ اسماعیل علیہ السلام بڑے بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام بڑے تھے. اسماعیل علیہ السلام کا بالکل واضح کہ وہ عرب میں تھے، عرب میں تھے، واضح ہے بالکل. اچھا اس کے بعد آئیں گے وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ. اللہ نے اس مرکز کو کیوں بنایا، کیوں بنایا اس کو مَثَابَةً لِلنَّاسِ. مصابت کا کیا مطلب ہے؟ مرجع خلائق، تمام انسانوں کا مرکز. بیت اللہ صرف اس لیے نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے مصابۃ للناس ہے. آپ نے اس کو مصابۃ للمسلمین بنایا، لیکن یہ کیا ہے؟ مصابۃ للناس ہے. آج سارے انسانوں کا مرکز وہ بیت اللہ کو ہونی چاہیے تھا، لیکن اس کو ہم نے ایک مذہبی ادارہ بنایا، صرف مذہبی ادارہ، مصابۃ للناس. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للعالمین. یار آپ ادھر غیر مسلم کو چھوڑتے نہیں ہے تو ادھر سے وہ کیا ہدایت لے گا؟ وہ اللہ نے فرمایا کہ بیت اللہ ہدی للعالمین ہے، اور آپ غیر مسلم کو ادھر چھوڑتے بھی نہیں، اس پر پابندی ہے. اللہ کہتے ہیں وہ مصابۃ للناس ہے، آپ نے ایک قوم کا اس کو مرکز بنایا.
ایک قومی مرکز بنے گی, ایک مذہبی مرکز بنے گی. اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا قیام للناس فرمایا. قیام للناس سورہ مائدہ کی آیات 97 میں, تمام انسانوں کو اٹھانے والا, تمام انسانوں کو طاقت دینے والا, تمام انسانوں کو اٹھانے والا. قیام کا مطلب اٹھانے والا. آج کتنے دنیا میں مسئلے, کتنے اقوام, کتنی چھوٹی چھوٹی حکومتیں, کتنے کمزور لوگ دبے ہوئے, ان کو کون اٹھائے گا؟ کون اٹھائے گا اس کو؟ بیت اللہ اٹھائے گا, مرکز اٹھائے گا. لیکن اس مرکز میں ایسی سکت ہم نے چھوڑی ہے کہ وہ لوگوں کو اٹھائے. شیطانی قوتیں انسانوں کو دباتے ہیں, ان پر ظلم کرتے, ان کا حق استحصال کرتے. اس استحصال سے قوموں کو کون بچائے گا؟ استبدادی قوتوں سے, استعماری قوتوں سے. اقوام عالم کو کون اٹھائے گا, کون بچائے گا؟ یہ مرکز بچائے گا. لیکن مرکز میں وہ طاقت اب لوگوں نے نہیں چھوڑی. قیام للناس. اچھا, ہدی للعالمین. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو امن للناس کہا, امن للناس, انسانوں کو امن دینے والا. اس کے ساتھ ہی فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہے. لیکن ہم لوگ جا کر جو ہے نا امریکہ سے جو ہے نا امن مانگتے, ہم بڑی بڑی طاقتوں سے امن مانگتے, ہم یو این او کا دروازہ کھٹکھٹاتے, حالانکہ ہم کو بیت اللہ امن دیتا تھا. یہ اس کا مسئلہ تھا, اصلاحی کو ختم کرتا تھا. دنیا میں بہت سارے اس طرح کے جو ہے نا جگہ جدل, بالکل ایک جدل, ایک جنگ کا وہ ہے. خود ہمارے مسئلے ہیں, مسلمانوں کے بیچ میں مسئلے, اور انسانوں کے بیچ میں مسئلے. ہونا تو چاہتے کہ آج یوکرین اور رشیا کی لڑائی کو بھی ختم کرتا, اس میں اتنی طاقت ہوتی, دنیا کو امن دیتا, امن للناس یہ ہوتا. لیکن ہم نے بولا کہ ہم نے نہیں سمجھا, ہم قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہے نا. وَإِذْ جَعَلَ الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو, کعبے کو, مَثَابَةً لِلنَّاسِ, مرکز سارے انسانوں کے لیے, وَأَمْنًا, اور امن کا ذریعہ. کتنی بات واضح. دنیا کے انسانوں کو امن کون سا مرکز دے گی؟ بیت اللہ. کیا آپ دے سکتی؟ کیونکہ ہم نے مصابۃ الناس کا ترجمہ کیا کیا؟ نماز پڑھنے کی جگہ, عبادت کی جگہ. یعنی عبادت بھی بہت بڑی بات. ہم نے یہ ترجمہ کیا کہ بیت اللہ عبادت کی جگہ ہے, وہ مرکز نہیں ہے, وہ مرکز نہیں ہے سارے انسانوں کا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سواء العاکف فی الباد, بیت اللہ میں دور کے لوگ بھی آ سکتے, ادھر کے لوگ بھی آ سکتے, سب کے لیے اس کے دروازے کھولے. بیت اللہ کے دروازے سب کے لیے کھولے. لیکن آج کس کے لیے کھولے؟ صرف امیروں کے لیے. غریب تو ادھر جا ہی نہیں سکتا. نمبر 2, غیر مسلم تو ادھر جا ہی نہیں سکتا. اور اگر یہ بات آپ کریں گے تو لوگ بگڑ جائیں گے. وہ کہتے ہیں یار یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, یہ آپ کہاں سے آپ وہ کر لیں. پھر وہ قرآن کے مقابل میں اتنی روایات لائیں گے نا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. کہتے اس آیات کو ہمارے آئمہ نہیں سمجھتے تھے. یہ سارے روایت جو ہے نا یہ قرآن کی تشریح نہیں ہے, تو آپ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن قرآن کی بات تو واضح ہے نا, قرآن اس کی بات واضح ہے. اور بناؤ مقام ابراہیم کو مصلی. ابراہیم کا جو مقام ہے, مقام ابراہیمی کیا ہے بتاتا ہوں آپ کو. آپ کے خیال میں علماء اکرام فرماتے ہیں عمومی طور پر مقام ابراہیمی وہ پتھر ہے جس پر آپ علیہ السلام چڑھ کر کیا کرتے تھے؟ دیوار کو بناتے تھے. کیا کرتے تھے؟ دیوار کو بناتے تھے. یا وہ پتھر جہاں آپ عبادت کرتے تھے اس کو اپنے سامنے رکھتے تھے. تو مجھے بتائے یار وہ پتھر جس پر آپ چڑھتے تھے ابھی اس کو ہم کیا بنائے؟ اس کو پوجے ہم لوگ, کیا کریں اس کو؟ اس سے تو یہ معلوم ہوا نا کہ آثار جو ہے نا, جو آثار پرستی ہے, آثار پرستی کو اثر پرستی, یعنی ہمارے بزرگوں کے جو آثار ہے جاؤ ان کو پوجو. یہ اسی سے علماء بتاتے, کہتے دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پیر مبارک کے جو خاک تھے, جو اینٹ تھی, جو پتھر, اس میں کس قدر کمال ہے کہ جاؤ اس کو جو نبی پوجو, اس کو مصلی بنا دو.
پھر پیغمبر کے جوتوں کو بھی مصلی بنا دو، اس کی بالوں کو بھی مصلی بنا دو، یہی ہوتا ہے نا. پھر اس کی سیرت کو چھوڑ دو. جو ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہے، جو مقام امامت ہے، اس کو چھوڑ دو. بس ابھی اسی پتھر کو جو ہے نا معبود بنا دو جس پر وہ چڑھتے تھے اور دیوار کو بناتے تھے. اور یہی ہم جا کر کرتے ہیں نا، یہی ہم جا کر کرتے. حالانکہ پھر اس میں آپ کو بتاؤں نا کہ حضرت ابن عباس صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیمی سے وہ پتھر مراد نہیں لیے. وہ کہتے ہیں پورا حرم مقام ابراہیمی ہے. لیکن ہم لوگ مقام سے جو دیکھیں مجازی جو معنی تھے، کہتے ہیں یار میرے والد کا تو یہ مقام نہیں تھا جو آپ نے دیا. کیا میرے والد جو ادھر بیٹھتے تھے وہ جگہ یا اس کا وہ پوری سیرت کو ہم لیتے؟ جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام نہیں تھا جس کو ہم نے، تو اس کا مطلب ہے اس کی سیرت، اس کا شان، یہ ہوتا ہے مراد. اس میں شک نہیں کہ ہم اور اس چیز کو سے پیار کرتے جس سے نبیوں نے کیا. ان ساری نسبتوں کو ہم جو ہے نا مانتے ہیں جو پیغمبروں کی طرف منسوب ہے. اس میں کوئی شک نہیں. پیغمبر کی وجہ سے ایک محبت ہے وہ اپنی جگہ پر. لیکن اس آیات میں مراد یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو اپناؤ، اس کی ملت کو اپناؤ، ملت ابراہیمی پر چلو، اس کی جو کام ہے امامت کا اس کو اپنے وہ آگے کر لو. یعنی اس مرکز کو جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے آگے بڑھایا، اس کا خیال کیا، نگہداری کی، اس کو مرکزی حیثیت دی، اس جگہ پر تم بھی چلو، ہے نا. لیکن ہم تو بت پرست لوگ ہیں، صنم پرست لوگ. ویسے بھی پتھروں سے ہم کو پیار، پتھروں سے ویسے بھی ہم کو پیار ہے نا. پتھروں کو چومنے میں بڑا مزہ آتا. اس پتھر کو چومو، اس پتھر کو چومو، ہم تو چومنے والے لوگ. ابھی بھی حجر اسود پر جا کر لڑائی ہوتی ہے بالکل مسلمانوں کا. وہ بھی چینا جپٹی ہے کہ ہم لوگ اس کو پوجیں. بس اگر ہمارا ہاتھ ادھر پہنچ گیا نا حجر اسود تک، بس ہم جنتی ہو گئے. اور انبیاء کرام کے جو ہے نا آثار کو لیے پھرتے ہم لوگ، اس کی سنتوں سے دور ہے، اس کی سیرتوں سے دور ہے، اس طرح کے اعمال نہیں کرتے. اس کی جو ہے نا نالین مبارک ہے اور یہ سارا کچھ ہے نا، اور اس پر لڑائیاں، ہمارے مذہبی لڑائیاں اس پر اور یہی سب کر رہے. کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آثار کے پیچھے، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے آثار کے پیچھے، کوئی ابراہیم علیہ السلام کے آثار کو ڈھونڈ رہے. آثار پرست قوم ہے ہم لوگ. پھر فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. جب اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے اس مبارک گھر کو قبلہ ٹھہرایا، اس کو اصل نو علماء کہتے ہیں تعمیر کیا، تو پھر ان کو حکم دیا، ان سے وعدہ اللہ تعالیٰ نے لیا کہ اس گھر کو ابھی آپ لوگوں نے پاک رکھنا ہے، باطنی حوالے سے بھی اور ظاہری حوالے سے بھی. ظاہری حوالے سے بالکل اس کو پاک رکھنا ہے ہر طرح کی نجاست سے. اس کی دیواریں پاک، اس کا فرش پاک، اس کا چھت پاک، اس کے اطراف پاک، ایک گند آپ کو نہیں ملے. کیونکہ اسلام جو وہ طہارت کا دین ہے، وہ تو ہر جگہ طہارت کا وہ ہوتے. مسلمانوں کو اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، جس جگہ میں نماز پڑھتے اس کو پاک رکھو. اچھا اللہ تعالیٰ نے اس کو پاک رکھو. ہماری مسجدوں کی حالت آپ دیکھا آپ لوگوں نے، ہم ان کو پاک رکھتے ہیں. ہر آدمی بس کوئی جوتوں کے ساتھ آ رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. کیا حالت ہے یہ؟ تو ہوا ظاہری. اس کو باطنی بھی پاک رکھو، شرک سے اس کو پاک رکھو. یہ توحید کا مرکز ہے، اس میں شرک نہیں چلے گا. اس میں ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی کبریائی. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اس میں شرک نہیں چلے گا. اس میں توحید ہوگا، اس میں اللہ کے نام کا غلغلہ ہوگا، اس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوگی، اس میں اللہ کا دین چلے گا، اس میں اللہ کا نام چلے گا، اس میں اللہ والے لوگوں کا جو ہے نا وہ ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کی مداخلت سے بھی اس کو پاک رکھنا ہے. آج آپ کو پتہ ہے بیت اللہ میں کس کی مداخلت ہو رہی؟ کس کے قبضے میں بیت اللہ؟ ایک قوم کے قبضے میں، ایک فرقے کے قبضے میں.
ایک انسانوں کے قبضے میں ہے، وہ کچھ لوگوں نے اس پر قبضہ کیا ہوا، بس ہم جا کر صرف ادھر عبادت کر سکتے ہیں بس. اگر وہاں ہم جائے امن کا وہ کر لیں، استعداد کر لیں، ہم ادھر اور استعداد کریں جو دیکھیں بیت اللہ، تو وہ ہمیں بالکل وہاں پھر نہیں چھوڑیں گے. بیت اللہ کو پاک ہونا چاہیے ہر قسم کے مداخلت سے، چاہے وہ معنوی مداخلت ہے اور ظاہری مداخلت. آپ وسلم کے زمانے میں دیکھو ادھر مداخلت ہوئی تھی، آپ وسلم کو ادھر نہیں چھوڑ رہے تھے. تو بیت اللہ جو ہے نا ہر قسم کی مداخلت سے وہ پاک ہوگا، ظاہری اور باطنی سے، شرک سے، ہر قسم سے. آپ میرے بات کو جانتے کیا ابھی کس کی مداخلت ادھر ہو رہی؟ کیا یہ سب مسلمانوں کا مشترکہ مرکز ہے؟ کیا سب مسلمان اس گھر پر مشترکہ حق رکھتے؟ کیا یہاں مشورے سے کام ہوتے؟ کیا سارے مسلمانوں کا مشورہ اس میں شامل ہے؟ کیا سارے مسلمانوں کے معاملات ادھر انوالو ہے؟ کیا ہماری انوالومنٹ ہے؟ نہیں، اس طرح کوئی دھیان ہی نہیں کرتا. اگر یہ بات آپ کریں گے بولتے یہ کیا بات ہے، کوئی عجیب باتیں کر، بس وہی یہ کہتے ہیں ظاہری صاف کرو. اچھی بات ہے، ظاہری آپ بالکل صاف کریں، لیکن معنوی حوالے سے بھی تو صاف کرے نا. کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، جو اس مرکز کے پروانے ہیں، جو اس مرکز کے ممبر ہیں، ان کے لیے اس کو پاک کر دو تاکہ ان پر جو ہے نا کسی کا دباؤ نہیں ہو جائے. اس گھر میں آ کر آزاد طواف کرے، اس کا سوچ آزاد ہو جائے. اور اس طرح عاکفین، عاکف کون ہے؟ اعتکاف کرنے والے نہیں. عکف الشیء یا عکف کا بنیادی ترجمہ ہے نا، یہ تسبیح کے دانے ہوتے ہیں نا، یہ بکھرے ہوئے ہوتے، بکھرے ہوئے دانوں کو ایک داغے میں پھرونا، اس میں ایک نظم قائم ہو جائے، اس عمل کو وقوف کہتے ہیں، عکف. یعنی جو لوگ وہاں اس لیے بیٹھے ہیں کہ تمام دنیا کے جو مسلمان انسان ہیں ان کو ایک نظم دے، ایک تنظیم دے، ان کو ایک داغے میں پھروئے، مسلمانوں کی وحدت کو، سارے مسلمان جدھر ہیں وہ ایک وحدت میں آ جائے، ایک لڑی میں پھروئے، ان کی تنظیم کاری ہو تو وہ بالکل آزاد ہو، ان پر کسی کا دباؤ نہ ہو، نہ ذہنی نہ جسمانی، کچھ حوالے سے بھی، نہ معاشی نہ دوسرا. ان کے لیے یہ گھر کیا ہو؟ پاک ہو. وہ انتہائی اس کے ساتھ پاکی کے ساتھ وہاں جا کر جو ہے نا یہ معاملات حل کرے. اگرچہ اعتکاف بھی اس میں شامل ہے، اعتکاف بھی تو اسی لیے ہوتا ہے. ہم سوچیں مسلمانوں کے مسئلوں پر، انسانوں کے مسئلوں پر، ہر وقت بیت اللہ میں ایسے سوچنے والے ہو، ایسے اعتکاف کرنے والے ہو، خصوصاً جو ان کے اپنے دن ہوتے. والرکع السجود، اور وہ جو اس مرکز کے آگے جو ہے نا سر جھکائے اور پیشانیاں جھکائے، رکوع سجدے کی حالت میں ہو، تو ان کے لیے اللہ کا یہ گھر وہ صاف ہو. کاش کہ آج بھی ایسا ہو. بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے، بظاہر تو ہر آدمی کے ساتھ اگر پیسہ ہے نا تو وہ جا سکتا، اور وہاں جو ہے نا حج کے جو مناسک اس کو وجہ لا سکتا ہے. اس کو کوئی طواف سے منع نہیں کرے گا بظاہر، اس کو کوئی سجدے سے منع نہیں کرے گا، کوئی رکوع سے منع نہیں کرے گا. ہاں اگر وہ ادھر امامت کی بات کرے گا، وہاں عدل کی بات کرے گا، وہاں مقاصد کی بات کرے گا، وہاں ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور سنت پر بات کرے گا، تو پھر اس کو پتہ چلے گا، پھر اس کو طواف کے لیے کوئی چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، پھر اس کو پتہ چلے گا. ہاں ویسا آپ رسومات کو اگر بجا لائیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ کے لیے، آپ ہمیشہ جائیں، ہمیشہ آپ کے لیے دروازے کھلے، دروازے آپ کے لیے کھلے. ابھی تو کاروبار کا مرکز بھی بن گیا، ابھی تو کاروباری مرکز، اور کاروباری مرکز میں کون اپنے گاہک کو جو ہے نا چڑھے گا؟ کوئی کنزیومر کو چڑھے گا کوئی؟ ہم تو بھی گاہک ہے، ابھی تو ہم پیسے دیتے، ان کی ابھی وہاں کاروباریں چل رہی. اگر اس کو صحیح معنی میں آپ قرآن میں سمجھ، اسلام کی مرکزیت کو، امامت کے فلسفے کو، فلسفہ امامت کو، فلسفہ مرکزیت کو، بیت اللہ کے فلسفے کو، حج کے فلسفے کو، ان مناسک کے فلسفے کو، اور ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی روشنی میں
اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، کیونکہ ان دونوں پیغمبروں کا اس مرکز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ان کو آپ اس سیرت میں پڑھ لیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام وہ بیت اللہ کیا ہے، کعبہ کیا ہے، طواف کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجود کیا ہے، اعتکاف کیا ہے، حج کیا ہے، عمرے کیا ہے، ان کے مناسک کیا ہے، یہ قربانیاں کیا ہے، امامت کیا ہوتا، سارے مسائل کا حل یقین جانی، سارے مسئلوں کا حل، ساری دنیا میں امن آ جائے، عدل آ جائے، انصاف آ جائے، مرکزیت آ جائے، یکسوئی آ جائے، توحید کا نظام آ جائے اور اسلام بہت آگے جائے، اسلام کو غلبہ ملے۔ کچھ آیاتیں ہم سے رہ گئی وقت کی کمی کی وجہ سے، کوشش کر لیں گے کل انشاءاللہ العزیز ان آیاتوں کو ہم پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا